أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری اور مقدس کلام قرآن عظیم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی اور دارین کی سعادت کے لیے مختلف احکام نازل فرمائے، اور جو بندہ مومن کما حقہ ان احکام کی پیروی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی برکتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے اور آخرت کی برکتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ من جملہ ان بنیادی احکامات میں سے جو قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے، جس کا اہل ایمان کو مکلف بنایا گیا، ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت کو اس کا مکلف بنایا گیا، اور وہ ایسے اساسی احکام ہیں کہ انسان کے عبادات کی مقبولیت، دنیا و آخرت کے برکتوں کا حصول انہی بنیادی احکام پر ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی میں نے آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک حکم نازل فرمایا، اور دور حاضر میں ہم مختلف قسم کے پریشانیوں کا شکار ہیں، تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی اس کی ایک بنیادی اسباب میں سے ایک ہے۔ کیا اللہ نے حکم دیا اس آیت شریفہ میں؟ تو سامعین محترم، عزیزان گرامی، اس آیت شریفہ میں اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے ان میں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ ہی کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے غذا کے حوالے سے، ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا، اور اہل ایمان کو جس طرح اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ دن میں 5 وقت نماز کی پابندی سے نماز ادا کرے، رمضان میں روزے رکھے، اور صاحب ثروت ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرے، اور صاحب نصاب جب جب بنے وہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے، اس طرح دیگر جن عبادات کا مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے نا، اسی طرح قرآن کریم میں اس بات کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ جو رزق ہم کھا رہے ہیں وہ پاکیزہ ہو، جو رزق ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار اور ان عبادات سے جو انوار و برکات انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان کے حصول کا دار و مدار اسی لقمے پر ہے۔ ایک لقمہ اگر بگڑ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور مال حرام کے استعمال سے جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی برائی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ کی عنایتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، فضل و کرم کی بارشیں اس پر رک جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ گڑ گڑاتا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں بھی مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی دعائیں کیا ہے، شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں 100 میں سے 99% مسلمانوں کی یہی شکایت ہے کہ بھئی ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہماری التجائیں قبول نہیں ہوتی، یا ان کے لیے کوئی نیک لوگ بھی دعا کرتے ہیں تو نیک لوگوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے ان کی دعائیں بھی بسا اوقات کیا ہے، روک دی جاتی ہیں، اور ان کے حق میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو حاضرین محترم، عزیزان گرامی، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ،
اور اس طرح کے جو مضامین قرآن کریم میں الگ الگ مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، الگ الگ مقام پر، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو غذا کا انتظام کر رہے ہیں وہ غذا جو ہے اس میں دو چیزیں ہوں، ایک حلال ہو، دوسرا کیا ہے طیب ہو۔ حلال ہو اور طیب ہو۔ حلال مطلب اس کا حاصل کرنے کا طریقہ صحیح ہو، ہم نے کما کر اس کو حاصل کیا ہو، یا صحیح طریقے سے وہ ہم تک پہنچی ہو، کسی نے خاص طور پہ ہمیں تحفہ دیا ہو۔ بہرحال جو حلال ذرائع ہیں، مال کے حصول کے جو حلال ذرائع ہیں، اس ذریعے سے کیا ہے وہ حاصل ہوا ہو، اور دوسرا کیا ہے وہ پاکیزہ ہو، شریعت نے اسے نجس اور ناپاک نہ قرار دیا ہو۔ یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، اور اسی پر انسان کے شریعت پر چلنے کا دار و مدار ہے۔ آج جو معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں نا، اس کی ایک اہم وجہ، بہت سے اسباب ہیں، اس میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیا۔ ہم کھانے سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھئی جس رزق کا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ رزق ہمارے لیے آیا حلال ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمیں ذرہ برابر بھی کیا ہے احساس نہیں ہوتا۔ نتیجتاً ہم حرام کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا جو اجر و ثواب ہمیں ملنا ہے وہ نہیں ملتا، جو نورانیت حاصل ہونی ہے روح کو وہ نورانیت حاصل نہیں ہوتی، اور دعا بھی ہم کرتے ہیں تو بار بار ہم دعا کرنے کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، زمین میں جو کچھ ہم نے حلال اور طیب رکھا ہے اس کو کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی حلال سے روکنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان ہمیں حلال و حرام کی تمیز سے کیا ہے ہٹا دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے لوگو تم کیا کرو، زمین میں جو حلال ہے طیب ہے اسی کا استعمال کرو۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں حافظ ابن مردویہ کے حوالے سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے امام طبرانی نے معجم اوسط میں بھی روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں اور انتہائی مستجاب الدعوہ صحابی ہیں، یعنی ایسے صحابی جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی، وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری ساری دعائیں قبول ہوں، اللہ مجھے ایسا بنائے تو میں کیا کروں؟ ایسا اللہ مجھے بنائے اس کے لیے میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، یعنی میری دعائیں جب بھی میں اللہ سے کچھ مانگوں تو اللہ میرے سوال کو رد نہ کرے، اللہ میری دعا کو قبول کرے، ایسا مجھے بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص سے، اطعب مطعمک تکن مجاب الدعوہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزگی اختیار کرو، حلال اختیار کرو، جائز اختیار کرو، اللہ تمہیں کیا ہے مستجاب الدعوہ بنا دے گا۔ یعنی اگر تمہاری غذا صحیح ہوگی، تمہارا کھانا پینا صحیح ہوگا، تو پھر اللہ پاک تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پاک تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اس کے بعد حافظ ابن مردویہ ذکر فرماتے ہیں، مزید آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا جو انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے 40 دن کی نمازیں جو ہے قبولیت سے روک دی جاتی ہیں، 40 دن کی نمازیں قبولیت سے روک دی جاتی ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہماری بیوی جو ہے ہماری بات نہیں سنتی، ہمارا چھوٹا بھائی کیا ہے ہماری نافرمانی کرتا ہے، لیکن کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے جن غذاؤں سے ہمیں انہیں پروان چڑھا رہے ہیں، دن رات ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جس مال کا ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ مال حلال ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے؟ کیا وہ مال پاکیزہ ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے؟ کیونکہ حرام سے کما کر اگر ہم اپنی بچوں کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان کو پرورش کریں گے،
تو وہ اس حرام کا اثر جو ہے لامحالہ طور پر کیا ہے بچوں کی فکر میں، بچوں کی سوچ میں، ان کے مزاج میں پیدا ہوگا، کیونکہ حرام غذا کی وجہ سے حضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں انسان کے قلب پر کیا ہے ایک تاریکی پیدا ہوتی ہے، اور اس تاریکی کے پیدا ہونے کی وجہ سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے، عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ساری فساد کی جو جڑ ہے، یہ جو ساری برائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کی ایک اہم اور اساسی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف کی طرح جو ہے اپنے لقمے پر غور کرنا نہیں سیکھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کسی بھی طریقے سے اگر ہمیں دولت میسر آ جائے تو ہم اس کو اپنے طور پر کیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض تو اتنے ہیں ان کا کام ہی وہ ہے، ان کے کمانے کا ذریعہ ہی ہے لوگوں کی ناحق کیا ہے مال کو کیا ہے ناحق طریقے سے حاصل کرنا، ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، اور یہی کیا ہے ہم نے اپنا روز مرہ کا کیا ہے تجارت کا ذریعہ ہی بنا لیا ہے۔ تو اب آپ سوچیں جب مال حرام ہمارے پاس آئے گا، وہ کتنی بھی کثیر تعداد میں آئے، اس کا استعمال ہم خود کریں گے اور اپنے بچوں پر کرائیں گے، اس سے ہم اپنے بچوں کو نشو و نما دیں گے، تو پھر آنے والا مستقبل جو ہے کیا ہوگا؟ وہی جو آج کل ہم اخبارات میں سنتے ہیں کہ ایک بڑا مالدار، اس کے بچوں نے کیا ہے وراثت کے لیے اپنے باپ کا مرڈر کر دیا، اپنے باپ کو مار دیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ مزاج اس بچے میں پیدا کیوں ہوا؟ کیونکہ باپ نے تو ساری زندگی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہ حلال دیکھا تھا نہ حرام دیکھا تھا، دن رات لوگوں کے حقوق کو مارتا رہا، لوگوں کے حق کو پامال کرتا رہا، لیکن ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ بالآخر بچوں سے فرما برداری کی جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، الٹا وہی اس کی جان لینے کا باعث بنے۔ تو کیوں بنے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن غذاؤں سے ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دی تھی، وہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے اس کے مزاج کو بگاڑ دیتی ہے، ان کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ نے جو خوبیاں انسان کے اندر پیدا کی ہیں وہ خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دل پتھر کی طرح کیا ہے، اتنا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے کہ اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے وسلم کی تربیت میں دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت میں دیکھتے ہیں، اولیاء کی تربیت میں دیکھتے ہیں، جہاں وہ اپنے بچوں کو دیگر انداز سے تربیت دیتے تھے، اس میں اس بات کا بھی پورا اہتمام ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے گھر میں کوئی حرام غذا نہ ہو، حرام غذا سے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آپ کو معلوم ہی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے ٹائٹل دیا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میرے حسن و حسین جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنتیوں کے سردار ہیں، کیونکہ جنت میں تو ہر کوئی نوجوان ہی ہوتا ہے، تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت امام حسن۔ بے انتہا آقا ان سے محبت فرماتے، لیکن اس کے باوجود صحیح ستہ میں یہ روایت ملتی ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صدقے کے کھجور آئے تھے بارگاہ رسالت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ تو چھوٹے تھے حضرت امام حسن، اس بات کا احساس نہیں تھا، ایک کھجور لے کر کیا ہے آپ نے کھا لیا، ایک کھجور لے کر آپ نے کھا لیا۔ تو اللہ کے وسلم نے کیا کیا، فوری کیا ہے ان کے منہ سے اس کھجور کو نکالا، اور نکالنے کے بعد تھوڑا بہت جو بھی اس کا اثر اندر جا چکا ہوگا، اس کو نکالنے کے لیے آقا نے انہیں بتا کر خے کروائی، ان سے بیٹا اخ 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 کہہ کر کیا ہے خے کروائی، اور اس کے بعد فرمایا آل محمد کے لیے کیا ہے یہ حلال نہیں ہے، آل محمد کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اس وقت حضرت امام حسن کی عمر کیا تھی؟ آپ بالغ نہیں تھے، حالانکہ اسلام کے احکام بالغ ہونے پر مکلف مسلمان کیا ہے بالغ ہونے کے بعد احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کی عمر بڑی مشکل سے کیا ہے اللہ کے وسلم کے وصال کے وقت، اگر آپ کی تاریخ پیدائش کو دیکھ کر کیا ہے اس کو موازنہ کیا جائے تو بڑی مشکل سے 4-5 سال کی بڑی مشکل سے آپ کی عمر ہوگی، 4-5 سال کے آپ بچے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے تربیت کی، صحابہ کے لیے بھی نمونہ قائم کیا، اہل بیت کے لیے بھی نمونہ قائم کیا، صبح قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے بھی یہ نمونہ قائم کیا کہ بچوں کی غذا کے حوالے سے بھی اس بات کا پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی ناپاک غذا کیا ہے ان کے پیٹ میں نہ جائے، ناپاک غذا جو ہے ان کے پیٹ میں نہ جائے، ان کے خون کا حصہ نہ بنے، ان کے مزاج کا حصہ نہ بنے، ورنہ اس کے اثرات بد ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے خیالات میں، ان کی زندگی میں پیدا ہوگی، ان کی زندگی میں پیدا ہوگی۔ اسی لیے
ولید بن مغیرہ کے حوالے سے قرآن کریم میں 10 عیب بیان کیے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نصفی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ آپ فرماتے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو ہے حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، اور جو ناپاک چیز سے بنتا ہے جس کی اصل ناپاک ہوتی ہے، اور اس سے اگنے والی ہر چیز میں کیا ہے، اس ناپاکی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، اس گندگی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، اس فساد کا اثر پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اللہ کے وسلم نے محل، وقت، زمانہ بیان فرمایا کہ فلاں کی دعا فلاں کے حق میں قبول ہوتی ہے، فلاں وقت کیا ہے دعا قبول ہوتی ہے، فلاں کلمات کے ذریعے دعا کیے جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے فرض نماز کے بعد ہمارے پاس دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے باریاب ہوتی ہے. اسی طرح کیا ہے، تہجد کے وقت، رمضان میں افطار کے وقت، تو وقت بتایا گیا، جگہ بتائی گئی، اشخاص بتائے گئے. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ایسے ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ایک مومن غائبانہ اپنے بھائی کے لیے اگر دعا کرتا ہے، یعنی میرے لیے کوئی میرا دوست جو میرے سامنے موجود نہیں ہے وہ میرے لیے دعا کرے تو اس دعا کی قبولیت کا بھی کیا ہے، زیادہ امکان ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا غائبانہ جو دعا ہم کرتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کے لیے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بندہ جب سفر میں ہوتا ہے، حالت سفر میں مسافر ہوتا ہے، تو حالت سفر میں جب وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حالت سفر میں وہ مسافر ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس کا سارا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. تو اسی لیے کیا ہے، وہ جب دعا کرتا ہے کسی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی، حالت سفر میں وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کیا ہے، قبول ہوتی ہے. لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آج ہم رونا روتے ہیں نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے ذکر میں اثر نہیں آتا. ہم صحابہ سے پڑھتے ہیں، ہم تابعین تابعین سے پڑھتے ہیں کہ فلاں مشکل آئی، انہوں نے کیا ہے فلاں آیت کا ذکر کیا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے کیا ہے ان کا مسئلہ حل کر دیا. آج ہم بار بار پڑھیں تب بھی کیا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا. آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. قرآن کریم کہتا ہے آپ نے 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بارگاہ الہی میں دعا قبول ہو گئی. نہ صرف قبول ہو گئی بلکہ کیا ہے، مچھلی کے پیٹ سے آپ زندہ نکالے گئے، پھر ایک نئی زندگی آپ کو نصیب. 1 مرتبہ آپ نے کہا. ہم 1000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، پھر بھی ہماری دعا ان کلمات کی برکت سے قبول ہونی چاہیے تھی، نہیں قبول ہوتی. حالانکہ حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بھی مومن کیا ہے ان کلمات کے ذریعے دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے. حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن کی آیت بھی حق ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں. لیکن عملی طور پر ہماری زندگی میں ہم یہ تجربہ دیکھتے ہیں کہ بار بار ان آیت کا ورد کرنے کے باوجود بھی اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے. حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ منزل سے آپ گزرے. لگ بھگ مفسرین فرماتے ہیں 12 سال تک آپ مختلف قسم کی بیماری آزمائشوں میں رہے. 1 مرتبہ بھی کیا ہے کچھ نہیں کہا. جب شیطان نے کچھ ایسا معاملہ پیدا کیا تو آپ کے دل کو چوٹ لگی. آپ نے اسی حالت میں 1 مرتبہ ان کلمات کو کہا جو قرآن نے ذکر کیا سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 میں. 1 مرتبہ کہا آپ نے، کیا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مولا مجھے تکلیف ہوئی ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. 1 مرتبہ کہا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کے لیے شفا کا انتظام کر دیا، ان کے سارے نقصانات کا ازالہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے تھے. جبرائیل آ کے بولے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، آپ کی کوئی بات ہے تو پہنچا دوں. تو آپ نے فرمایا کیا میرا رب میری حالت سے واقف نہیں ہے؟ یہ اس انداز سے تھا کہ باضابطہ آپ نے الفاظ دعا بھی نہیں کہے، لیکن الفاظ جو کلمات آپ نے ادا کیے اس میں اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد تھا، اتنا تعلق تھا کہ بس ان کلمات کی برکت سے اللہ نے کیا ہے آپ پر جو آگ تھی وہ ٹھنڈی کر دی، ٹھنڈی کر دی 1 مرتبہ. لیکن انہی کلمات کو ہم 100 مرتبہ بھی دہرائیں پھر بھی اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے فرماتے ہیں حشت بہشت میں یہ
روایت منقول ہے، خود غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا تھا، میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھا، ہم جنگل میں تھے، ہمیں ایک گاؤں کی طرف جانا تھا، راستے میں جو ہے ایک دریا ہوتی تھی، دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، اس راستہ پار ہونے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، سبب نہیں تھا، ہم نے سارے اسباب کوشش کر لیے، سارے ملاحوں سے بات کر لیا، کشتی چلانے والوں سے بات کر لیا، کوئی کیا ہے طغیانی میں اپنی کشتی ڈالنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جب تلاش بسیار کے بعد میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ آنکھ بند کر دو، میں نے آنکھ بند کی، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے بعد کہا کہ آنکھ کھولو، تو ہم نے آنکھ کھولا تو ہم اس کنارے سے اس کنارے تھے، اس کنارے سے اس کنارے تھے۔ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اسباب تو ہم نے دیکھ لیے، اس کے بعد مسبب الاسباب کی طرف میں متوجہ ہوا، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں لیا اور رب کا کلام میں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، میں نے ولضالین پڑھا تو اللہ نے مجھے یہ سورہ پڑھتے پڑھتے اس کنارے سے اس کنارے پہنچا دیا۔ اب آپ پڑھیں سورہ فاتحہ، حالانکہ سورہ فاتحہ کی تاثیر اپنی جگہ ہے، احادیث میں ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈھس لیا تھا، تو صحابی نے اسی سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا تو اسے شفا ہو گئی، اس کا زہر زائل ہو گیا۔ آپ پڑھیں 7 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں، 14 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں، 170 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں، پھر بھی تاثیر نہیں آ رہی، کیوں؟ کیا ہم رب کو رب نہیں مانتے؟ اللہ کے کلام کو تاثیر والا نہیں مانتے؟ کیا سورہ فاتحہ کو اللہ کا کلام نہیں مانتے؟ سب کچھ ہے، ایک چیز کی ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں فرق ہے، ہمارے بزرگ اپنے کھانے پینے کے معاملات میں حلال اور طیب کی جو قرآن نے حکم دیا تھا اس کی پابندی کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کے لفظ اللہ میں بھی اللہ تاثیر عطا فرماتا تھا۔ آج ہم نے اس لحاظ کو کیا ہے کرنا چھوڑ دیا، اس عمل کو ہم نے نارمل لے لیا۔ آج میں اب اس عنوان پہ اگر گفتگو بھی کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں 80% ایسے ہوں گے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے پاس رزق کا مل جانا ہی بہت بڑی بات ہے، اچھے اچھے کھانوں کا مل جانا ہی بہت بڑی بات ہے، اچھے لباس کا مل جانا ہی بہت بڑی بات ہے، دنیا کے عیش و عشرت کے اسباب کا مہیا ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ ہم کو کبھی یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ کبھی یہ سوچے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے نا میرے پاس صحیح طریقے سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ مسافر کی دعا حدیث پاک میں آتا ہے، مسافر کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے نا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو روایت کی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان والوں کو اللہ نے وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ کیا رسولوں کو حکم دیا ہے اللہ نے؟ پارہ نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ نے فرمایا اے رسولو، اے میرے برگزیدہ پیغمبرو، تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اچھا عمل کیا کرو، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کس سے فرمائی؟ ایمان والوں سے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم رزق دیتے ہیں ان میں جو طیبات ہیں ان کو کھایا کرو، اللہ کا شکر کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو لمبے سفر میں ہیں، بال پراگندہ ہو چکے ہیں، کپڑے غبار آلود ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھیں اٹھا کر بڑے درد سے، بڑے الہا سے، بڑی آہوزاری کے ساتھ دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں جو ہے وہ اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنوں کے لیے بھی دعا کرے، قبول ہوتی ہے۔ مگر یہاں ایک نقطہ میرے آقا علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ وہ شخص لمبے سفر میں ہے، دعا بھی کر رہا ہے اور گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اسی لیے توجہ سے دعا کرنا ضروری ہے، اسی لیے توجہ سے بھی دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا ربی یا ربی یا ربی۔ اور رب کا نام، اس کا ہر نام بڑا کمال والا ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی بندہ یا ربی کہتا ہے تو بعض روایات میں آتا ہے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول، کیا بولنا ہے تجھے۔ تو اس یا ربی میں کیا ہے، اتنے عظیم تاثیرات ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کو پکار کر کہتا ہے کہ مولا تو ہی میرا رب ہے،
تو اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی. ایسے سارے اسباب موجود ہیں، اس کے باوجود میرے آقا فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ من حرام وغذی من حرام انا یستجاب لہ. میرے آقا فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہناؤ جو ہے، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام مال سے حاصل کیا ہوا ہے، ساری اس کے جسم میں جو غذا پہنچتی رہی ہے وہ بھی حرام مال سے حاصل کی ہوئی ہے. تو پھر اب کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ پھر کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج بہت سی خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں. ہمارے بچے شراب خور ہیں، ہمارے بچے جوا کھیل رہے ہیں، ہمارے بچے زنا میں مبتلا ہیں، ہمارے بچے ہلاکت خیزیوں کے سامان میں مبتلا ہیں، ہمارے بچے عبادات میں نہیں آتے، ہمارے بچے خیر کی طرف نہیں آتے، ہمارے بچے سود خوری کا دھندا کرتے ہیں، ہمارے بچے بیٹ کا دھندا کرتے ہیں، ہمارے بچے بیٹنگ میں کیا ہے محنت کرنے، مزدوری کرنے یا کسی جائز طریقے سے کمانے کی بجائے راتوں رات مالدار ہونے کے لیے بیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. یہ ساری خرابیاں آج ہمارے بچوں میں ہے. تو اس کے پیچھے اگر جا کر دیکھیں تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کھلانے پلانے کے وقت جو ہے حلال مال کا اہتمام نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی. وائز گھنٹوں کا واز کرتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، حدیث پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، پھر بھی ہمارے قلب پر اس کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا. اور کیسے اثر ہوگا کہ حرام کھا کھا کر جو ہے وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا، وہ جو گوشت کا لوچنا تھا جس پر تاثیر ایسی تھی کہ جسے عرش الہی سے تعبیر کیا گیا، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ پتھر کا ایک نمونہ بن گیا ہے، پتھر کا ایک نمونہ بن گیا ہے. حاضرین محترم عزیزان گرامی، بالکل اختصار کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. آج ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کریں، لیکن کیسے؟ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے انہیں سمجھایا ہے. اللہ اس کے رسول نے سمجھایا ہے میراث کا مال مال کر نہیں، بہنوں کا مال وراثت میں ملنے والا مار کر اپنے بچوں کو اگر ہم کروڑ پتی بنا کر جا رہے ہیں تو اس کا وبال آنے والا ہی ہے. اس کی پریشانیوں کا سامنا یہ جا کر خبر میں کرے گا، وہ دنیا میں کریں گے. کرنے والا تو جا کر خبر میں کرے گا اور وہ دنیا میں کریں گے، کیونکہ وہ مال حرام جب آئے گا تو وہ خوشی نہیں لائے گا. مال حرام جب آئے گا تو محبتیں نہیں ہوں گی. اسی لیے اٹھا کر دیکھیں آج کورٹ میں کتنے ایسے مسلمانوں کے کیسز ہیں، ان کے ماں باپ نے شریعت کا طریقہ میراث کو فالو نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد آنے والی اولاد آج تک اس میں سے ایک پیسہ کھا نہیں سک رہی ہے. سب کیس میں لگا ہوا ہے، سب کیس میں لگا ہوا ہے. تو حرام بڑا خطرناک اثر دیتا ہے. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک بات عرض کرتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی احوال الصحابہ میں، اور امام ابن ابی الدنیا نے مجاب الدعوہ کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھی جس میں ان لوگوں کا ذکر جمع فرمایا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو اس میں ایک انصاری صحابی کا ذکر ہے، ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ. ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ایک تاجر صحابی تھے، دور دراز سفر کر کے جاتے تھے اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اور ساتھ میں دوسروں کا مال بھی لے جاتے تھے. بڑے دیانت دار تھے، بڑے امانت دار تھے اور تقوی شیار تھے. ظاہر سی بات ہے جنہیں مصطفیٰ کی صحبت نصیب ہوئی ہو وہ اس صحبت کے اثر والے ہی ہوں گے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کبھی کبھار سفروں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں ٹرین ہمارا انتظار نہیں کرتی، بعض قافلے بھی کیا ہے ہر ایک کا انتظار، ان کا ایک وقت ہوتا تھا، کیونکہ راستے اتنے مشکل ہوتے تھے کہ اجالے میں ہی ہے نا ایک شہر سے دوسرے شہر کو پہنچنا ان کے لیے راحت کا باعث رہتا تھا. اگر رات اندھیرا ہو گیا، فلاں راستے میں ڈاکو ہیں، ڈاکہ زنی ہوتی ہے، ایسے مسئلے پیدا ہو جاتے تھے. تو اس لیے قافلہ نکل گیا، وہ تنہا نکلے. 20 راستے میں ایک انتہائی خونخوار ڈاکو نے کیا ہے ان پر حملہ کیا اور ان کو پکڑ لیا. اس کے بعد چاقو نکالا اور کہنے لگا کہ کیا مال ہے لے لو. تو آپ نے فرمایا مال لے لے سارا، جو دوسروں کی امانت ہے اس کو چھوڑ دے، میری جان بخش دے. میرا جو مال ہے نفع کے ساتھ تو لے لے، میں بخش دیتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، میں مال تو لوں گا ہی، ساتھ میں تمہاری جان بھی لوں گا.
تمہیں قتل کیے بغیر میں مال نہیں لینے والا۔ تو حضرت ابو معلق نے فرمایا اچھی بات ہے، جب مرنا ہی ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ انسانیت کا سلوک کر لے، وہ یہ کہ مجھے کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ اس کے بعد 2 رکعت اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عظمت والے ناموں کے ساتھ دعا فرمائی۔ دعا میں یہ بھی فرمایا کہ مولا اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک سوار نمودار ہوا جو دور سے ایک تیز دھاری دار تلوار لے کر آیا اور ایسے وار کیا اس ڈاکو کا کہ وہ بالکل وہیں ختم ہو گئی، اور جاتے جاتے کیا ہے ان کو ہمت دے کے چلا گیا کہ تم نے اپنے رب کو پکارا، تمہارے رب نے جو ہے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے، تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، رزق حلال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر حرام کے ذریعے مال کمایا جائے تو لوگ شر سے بچنے کے لیے سامنے عزت تو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے کیا ہے کوئی بھی منہ کے سامنے بولنے کی وہ ہمت جو پہلے تھی آج نہیں ہے، سامنے نہیں بولتا، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لوگوں کے مال مار کر کھانے والے کی پیٹھ پیچھے ذرہ برابر بھی عزت نہیں ہوتی، جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی عزت نہیں کرتے، اس کی اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرتی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب دعاؤں کا وہ محتاج ہوتا ہے، زمین پر کوئی اس کے حق میں دعا کرنے والا نہیں ہوتا، جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے لوگ بد دعائیں کرتے ہیں، لوگ بد دعائیں کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے میں مختلف جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں سے خطرناک خرابی خاص طور پہ نوجوان سن لیں، بیٹنگ کرنا، جوا کھیلنا، سود کا دھندا کرنا۔ اس طریقے سے آپ امیر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کی اس امیری پر آپ کی غریبی لاکھ درجے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے مسند احمد کا، میرے آقا نے فرمایا حرام سے بھوک کے وقت اپنا پیٹ بھریں، اس سے بہتر ہے کہ مٹی میں اپنے منہ میں ڈال لوں، فرمایا میرے آقا، مٹی لے کر اپنے منہ میں ڈال لوں اور بھوک کی جو جلن ہے اس کو کم کروں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ حرام کا لقمہ کھایا جائے، حرام کا لقمہ کھایا جائے۔ اسی لیے اس بات کا احساس کریں تاکہ اللہ ہماری اخلاق میں، ہماری اولاد میں پاکیزگیاں پیدا کریں، وہ خوبیاں جو ہمارے اسلاف میں تھیں، وہ پاکیزگیاں جو ہمارے اسلاف میں تھیں، وہ برکتیں جو ہمارے اسلاف کے لیے قرآن اور نماز پڑھنے سے کھلتی تھی، اللہ ہمارے لیے بھی کھول دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا پورا اہتمام کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔